السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج ہم آپ لوگوں کے لیے ایک ایسی اسلامک اسٹوری لے کر آئے ہیں جسے سن کر آپ لوگوں کا اللہ پر یقین اور بھی زیادہ بڑھ جائے گا۔ اگر آپ لوگ میرے یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل صابرین اسلامک آفیشیل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی مقدس داستان بہت پرانے سمے کی بات ہے۔ ایک نیک اور عبادت گزار پریوار تھا۔ یہ پریوار اللہ کی عبادت اور اس کی آگیا کا پالن کرنے والا پریوار تھا۔ اسی پریوار میں ایک بچی نے جنم لیا۔ اس بچی کا نام رکھا گیا مریم، اور آگے چل کر یہی مریم علیہ السلام دنیا کی سب سے پاک اور مقدس مہیلاؤں میں شامل ہوئی۔ مریم علیہ السلام کی ماں نے اپنی اولاد کو اللہ کی عبادت کے لیے زندگی کو اللہ کے حوالے کرنے کی نیت کی تھی۔ جب ان کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی تو انہوں نے اس کا نام مریم رکھا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ ان کی بیٹی کو اور اس کی آنے والی اولاد کو شیطان کے برے اثر سے محفوظ رکھا جائے۔ یہ دعا ایک نیک ماں کے دل سے نکلی ہوئی دعا تھی، اور اللہ نے اپنی رحمت سے مریم علیہ السلام کو عزت و شہرت عطا کیا۔ مریم علیہ السلام بچپن سے ہی بہت نیک اور پاکیزہ تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ ان کی پرورش اللہ کے نیک بندے حضرت زکریا علیہ السلام کی نگرانی میں ہوئی۔ ان کا دل دنیا کی نظروں سے دور اور اپنے رب کی محبت سے بھرا ہوا تھا۔ مریم علیہ السلام اپنا زیادہ سمے عبادت اور اللہ کی یاد میں بتاتی تھی۔ ان کا دل دنیا کی نظروں سے دور اور اپنے رب کی محبت سے بھرا ہوا تھا۔ مریم علیہ السلام ایک عبادت کی جگہ یعنی محراب میں رہتی اور اللہ کی بندگی کرتی تھی۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ مریم علیہ السلام کے پاس کھانے پینے کی چیزیں موجود تھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا، اے مریم، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ مریم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ضرور، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں بھی اللہ کی رحمت امید اور مضبوط ہو گئی۔ انہوں نے اللہ سے اولاد کی دعا کی۔ حالانکہ وہ عمر دراز ہو چکے تھے، لیکن اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ اس گھٹنا سے ہمیں یہ سکھا ملتی ہے کہ جب اللہ چاہتا ہے تو ناممکن دکھائی دینے والی چیز بھی آسان ہو جاتی ہے۔ سمے بیتتا گیا۔ مریم علیہ السلام عبادت اور پاکیزگی میں آگے بڑھتی گئی۔ ایک دن فرشتوں نے انہیں اللہ کا بہت بڑا پیغام دیا۔ ان سے کہا گیا کہ اے مریم، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں پاک بنایا ہے اور دنیا کی عورتوں میں تمہیں خاص درجہ دیا گیا ہے۔ یہ مریم علیہ السلام کے لیے بہت بڑا درجہ تھا۔ مریم علیہ السلام کو آدیش دیا گیا کہ وہ اپنے رب کی عبادت کریں۔ مریم علیہ السلام کا جیون اللہ کے آدیش کا پالن کرنے والا جیون تھا۔ انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ان کے جیون میں آگے ایک بہت بڑا امتحان آنے والا ہے۔ ایک دن مریم علیہ السلام اپنے لوگوں سے الگ ہو کر ایک شانت جگہ پر چلی گئی۔ وہ ایک شانت اور اکیلی جگہ تھی۔ وہاں انہوں نے اپنے اور لوگوں کے بیچ ایک پردہ کر لیا۔ اچانک ان کے سامنے ایک آدمی آیا۔ وہ آدمی ایک پرن اور خوبصورت آدمی کے روپ میں دکھائی دیا۔ مریم علیہ السلام گھبرا گئی۔ انہوں نے ترنت کہا، یدی تم اللہ سے ڈرنے والے ہو تو میں تم سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس آدمی نے کہا، میں تمہارا رب کا بھیجا ہوا ایک نیک بندہ ہوں۔ وہ حقیقت میں حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کو بتایا کہ اللہ کی طرف سے انہیں ایک پاک بیٹے کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ مریم علیہ السلام یہ خبر سن کر حیران ہو گئی۔
انہوں نے کہا میرے یہاں بیٹا کیسے ہوگا جبکہ کسی آدمی نے مجھے چھوا تک نہیں۔ ان کی بات بالکل صحیح تھی کیونکہ وہ پاک تھی اور شادی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا ایسا ہی ہوگا۔ تمہارے رب کے لیے یہ بہت آسان ہے اور یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہوگی۔ یہ اللہ کا فیصلہ تھا اور جب اللہ کسی چیز کا فیصلہ کر دیتا ہے تو اس کے لیے بس اجازت دینا رہتا ہے۔ مریم علیہ السلام نے اللہ کے فیصلے کے سامنے سر جھکا دیا۔ انہوں نے اپنے رب کے حکم کو مان لیا اور اللہ کی رحمت سے وہ حاملہ ہو گئی۔ لیکن اب ان کے سامنے ایک نیا اور بہت بڑا امتحان تھا۔ لوگ کیا کہیں گے، ان کے بارے میں کیا سوچیں گے، کون ان کی بات پر یقین کرے گا۔ مریم علیہ السلام لوگوں سے دور چلی گئی۔ انہوں نے اکیلے پن میں اپنا سمے بتایا۔ ان کا دل اللہ پر بھروسے سے بھرا تھا لیکن وہ ایک انسان بھی تھی۔ ان کے سامنے بہت بڑا امتحان تھا۔ پھر وہ سمے آ گیا جب بچے کے جنم کا سمے پاس تھا۔ درد مریم علیہ السلام کو ایک کھجور کے پیڑ کے پاس لے گئی۔ وہ بہت کٹھن سمے تھا۔ درد، اکیلا پن اور زندگی کی چنتا سب کچھ ان کے سامنے تھا۔ انہوں نے دکھ اور پریشانی میں ایسی باتیں کہی جن سے ان کے اس درد کی پیڑا دکھائی دیتی ہے۔ تبھی اللہ کی رحمت ان کے پاس پہنچی۔ انہیں صبر دی گئی۔ ان سے کہا گیا کہ دکھی نہ ہو۔ ان کے لیے نیچے پانی کا ایک بہاؤ موجود تھا اور ان سے کہا گیا کہ کھجور کے پیڑ کے تنے کو اپنی اور ہلائے۔ اللہ کے حکم سے تازی اور پکی ہوئی کھجوریں نیچے گرنے لگیں۔ مریم علیہ السلام سے کہا گیا کھاؤ پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھو۔ یہ اللہ کی طرف سے اپنے نیک بندے کے لیے رحمت اور سہارا تھا۔ اسی جگہ پر اللہ کی بڑی رحمت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیدائش ہوا۔ ان کا جنم بنا پتا کے ہوا۔ یہ کوئی سادھارن گھٹنا نہیں تھی۔ یہ پوری دنیا کے لیے اللہ کی رحمت کی ایک بہت بڑی نشانی تھی۔ جیسے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا ماتا اور پتا کے پیدا کیا، ویسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنا پتا کے پیدا کیا گیا۔ مریم علیہ السلام اپنے نوجات بچے کو لے کر اپنے لوگوں کے پاس واپس آئی۔ جیسے ہی لوگوں نے انہیں بچے کے ساتھ دیکھا وہ حیران رہ گئے۔ کچھ لوگوں نے ان پر غلط الزام لگائے۔ انہوں نے کہا اے مریم تم تو ایک بہت عجیب بات لے کر آئی ہو۔ لوگوں کے شبد بہت عجیب تھے لیکن مریم علیہ السلام کو پہلے ہی بتایا جا چکا تھا کہ وہ کسی سے بحث نہ کریں۔ انہوں نے بولنے کے بجائے اپنے بچے کی اور اشارہ کیا۔ لوگ حیران ہو کر بولے ہم ایک ایسے بچے سے کیسے بات کریں گے جو ابھی گود میں ہے۔ تبھی اللہ نے اپنی بڑی رحمت کی ایک اور نشانی دکھائی۔ چھوٹا بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بولنا شروع کیا۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنی پہچان بتائی، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ انہیں کتاب دے گا اور انہیں نبی بنائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے انہیں جہاں بھی رہنے کا آدیش دیا وہاں برکت والا بنایا اور انہیں نماز اور زکوٰۃ کا آدیش دیا۔ انہوں نے اپنی ماں کے ساتھ اچھا ویوہار کرنے کی بات بھی کہی اور بتایا کہ اللہ نے انہیں برا اور گھمنڈی نہیں بنایا۔ یہ سن کر سب لوگ حیران رہ گئے۔ اللہ نے خود اپنی نیک بندی مریم علیہ السلام کی پاکیزگی کی حفاظت کی۔ جس بچے کو لے کر لوگ بدنام کر رہے تھے اسی بچے نے گود میں بول کر اپنی ماں کی سچائی کی گواہی دے دی۔ یہ اللہ کی رحمتوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی۔ مریم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بہت کٹھن امتحان دیکھا۔ انہوں نے لوگوں کے آروپ سنے، اکیلا پن سہا، درد سہا، لیکن انہوں نے اپنے رب پر بھروسہ نہیں چھوڑا۔ ان کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کبھی کبھی انسان صحیح ہونے کے باوجود لوگوں کی غلط باتوں کا سامنا کرتا ہے، لیکن یدی اللہ آپ کے ساتھ ہے تو وہ صحیح سمے پر آپ کی سچائی کو اجاگر کر دیتا ہے۔
کبھی کبھی دنیا آپ پر شک کرتی ہے، کبھی کبھی لوگ آپ کی سچائی نہیں سمجھتے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی ہر بیٹی، ہر ماں اور ہر انسان کے لیے ایک مہان اداہرن ہے۔ ان کا جیون پاکیزگی کا اداہرن ہے، ان کا جیون صبر کا اداہرن ہے، ان کا جیون اللہ پر بھروسے کا اداہرن ہے۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ جب جیون میں بہت بڑی مصیبت آئے تو گھبرانے کے بجائے اپنے رب کو اور لوٹے۔ جب کوئی راستہ دکھائی نہ دے تو اللہ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ وہاں سے مدد بھیج سکتا ہے جہاں تک انسان کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ مریم علیہ السلام ایک کھجور کے پیڑ کے نیچے اکیلی تھی، لیکن حقیقت میں وہ اکیلی نہیں تھی، اللہ ان کے ساتھ تھا۔ اور جب اللہ کسی کے ساتھ ہو تو دنیا کی کوئی پریشانی ہمیشہ کے لیے اسے توڑ نہیں سکتی۔ کہ اللہ کی رحمت سے انسانی سمجھ اور دنیا کے نیاموں سے کہیں بڑی ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ وہ دکھ کے بعد راحت دیتا ہے، مشکل کے بعد آسانی دیتا ہے، اور اپنے نیک بندوں کی ایسی مدد کرتا ہے جس کی وہ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ تو آئیے حضرت مریم علیہ السلام کی اس مقدس داستان سے ہم یہ سیکھ لیں۔ مشکل سمے میں صبر کرنا ہے، ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، کیونکہ دنیا کے لوگ بھلے ہی نہ سمجھے لیکن اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ لوگوں کی باتوں سے ٹوٹنا نہیں ہے اور سچائی اور پاکیزگی کے راستے پر قائم رہنا ہے۔ اور جب اللہ کسی کی مدد کا فیصلہ کر لیتا ہے تو کوئی بھی اس کی سچائی اور عزت کو مٹا نہیں سکتا۔ یہ تھی حضرت مریم علیہ السلام کی مقدس اور سبق دینے والی داستان۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو حضرت مریم علیہ السلام کی مقدس داستان پسند آئی ہو تو ایسے ہی اسلامی واقعات، انبیاء علیہ السلام کی کہانیاں، نیک اور پاکیزہ ہستیوں کی داستانیں، دل کو چھو لینے والی اسلامی کہانیاں اور ایمان بڑھانے والی باتیں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صابرین اسلامک آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہماری کوشش ہے کہ قرآن اور اسلامی علم سے جڑی لابھدایک باتیں سرل بھاشا میں آپ تک پہنچائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کا پیار اور سہیوگ ہمیں اور بہتر اسلامک ویڈیو بنانے کی پریرنا دیتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔